السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قابل احترام حضرات و خواتین، پروردگار کا بے پناہ ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد مسجد ہدیٰ عمر آباد میں تھوڑی دیر مل بیٹھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ سیرت معلوم کرنے کا یہ سنہرا موقع جو اس نے عطا کیا، اس پر ہم پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے۔ ایسے خیرات کا پروردگار مجھے اور آپ کو حصہ بنا دے، اور ایسے خیرات سے جڑ کر رہنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان مجالس کی برکتوں سے اللہ مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب جو ہجرت کی، اس کا جو آغاز ہوا، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر لٹا دیا۔ دشمنان اسلام تقریباً 11 نوجوان جو مختلف قبیلوں سے جن کا تعلق تھا، ابو جہل کی سرکردگی میں، ابو جہل کی سرپرستی میں، وہ سب باہر تلوار کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی کی پروردگار نے حفاظت فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات کریمہ کی تلاوت کی، ان آیتوں کو پڑھتے گئے، اور آپ نے مٹھی بھر مٹی آپ نے لی اور دشمنوں کے چہروں پر، ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے وہاں سے آپ نے اپنے گھر سے راستہ آپ نے پار کر لیا۔ غار ثور کی طرف آپ آگے بڑھے، اور ادھر دشمنان اسلام آپ کے منتظر تھے۔ فجر کے موقع پر آپ گھر سے باہر نکلیں گے اور نکلتے ہی آپ پر حملہ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکل رہے تھے، ایک شخص نے آپ کو دیکھ لیا، اور جب آپ کے گھر کے پاس پہنچا وہ شخص، کہ آپ کے گھر کے باہر بعض نوجوان ٹہرے ہوئے ہیں، جو مشرک تھا وہ بندہ جس نے آپ کو دیکھا تھا، پوچھا کہ اے اللہ کے بندو یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوجوانوں نے اپنے ناپاک ارادے کی خبر دی، ہم محمد کا قتل کرنے کے لیے یہاں ٹہرے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے تو محمد کو باہر دیکھا ہے مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جھانک کے دیکھا تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سبز حضر موت کی چادر، ہری چادر اوڑے ہوئے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق حضرت علی بستر پر رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ اس نوجوان کی بات کو انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری توجہ کو تم بھٹکانا چاہتے ہو، ہم تو محمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ تو آرام کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی تو ادھر دشمنان اسلام کے ہوش اڑ گئے، ان کے ہوش اڑ گئے جب گھر سے باہر حضرت علی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ بالفور انہوں نے گھر کی تلاشی لی، اللہ کے نبی کو انہوں نے نہ پایا، آپ تو غار ثور کی طرف آگے بڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا؟
बासीरत निगारों ने लिखा है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मारने लगे, पीटने लगे और काबतुल्लाह के पास हजरत अली को ले गए और कुछ देर के लिए गिरफ्तार कर रखा काबतुल्लाह के पास और उनसे सच उगलने की कोशिश की। कहा कि बताओ तो सही मोहम्मद कहाँ है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ ना किया। अबू जहल के जहन में ख्याल आया कि चलो ऐसा क्यों ना हो कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के घर की तलाशी लेते हैं, क्योंकि आपके साथी और साझी तो आपके बिल्कुल करीब तो दोस्त तो हजरत अबू बकर हैं। अबू बकर के घर में तलाशी लेने से शायद वहां आप छुपे हुए हों, हमें वहां मोहम्मद मिल जाएं। इस इरादे से अबू जहल दौड़ता हुआ हजरत अबू बकर के घर के पास पहुंचता है, आवाज देता है हजरत अबू बकर को। अंदर से हजरत अस्मा बाहर निकलती हैं। अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि क्या माजरा है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में पूछने लगा, मोहम्मद के बारे में पूछने लगा। माए अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने लाइल्मी का इजहार किया, मुझे पता नहीं, तुम ही ढूंढ लो जहां तुम ढूंढना चाहते हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा ताकि कोई ना कोई खबर मिल जाए, लेकिन हजरत अली से कोई खबर न मिल सकी। तो इन लोगों ने बिलफौर मक्के में एक ऐलान कर दिया। ये ऐलान क्या था? मक्के में अबू जहल और कुफ्र के सरगनों ने ऐलान कर दिया कि जो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हमारे पास हाजिर करेगा, जिंदा या मुर्दा, जो हमारे पास इन दोनों को हाजिर करेगा फलियाज़ु बिल्लाह, तो हम दोनों की मजमूई दियत और मजमूई इनाम 200 ऊंट हम अता करेंगे। एक शख्स के बदले 100 ऊंट। आप जानते हैं उस दौर का सबसे कीमती सरमाया ऊंट हुआ करता था। तो कितने जो है यानी इनाम का ऐलान किया कि हम 200 ऊंट फराहम करेंगे इन दो अशखास के बदले, और कहा कि हमें जिंदा नहीं चाहिए, आप जिंदा भी पेश करें या उन्हें जो है आप मुर्दा भी लाके पेश करें, बस जो बंदा हमारी निगाहों के सामने इन दोनों को पेश करेगा हम 200 ऊंट का जो है ऐलान करते हैं। मक्के में ये खबर आग की तरह फैल गई कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद नहीं और अबू बकर भी सरजमीन मक्का में जो है नजर नहीं आ रहे हैं। और यहां तक बाज उलमा ने लिखा है कि आसपास अतराफ अकनाफ खोजने में, तलाश करने में जो माहिरीन थे वो तलब किए गए। क्योंकि बाज लोगों के पास एक खिबरा होता है, वो सिर्फ कदमों के निशानात रास्ते में देखकर बता सकते थे इधर इंसानों का गुजर हुआ है या जानवरों का गुजर हुआ है, इतने माहिरीन थे। बल्कि बाज अहबाब तो यानी बकरियों की और ऊंटों के जो गोबर और मेंगनियां हैं उन्हें रखकर पहचान लेते ये किस कबीले से इन ऊंट का और जानवरों का ताल्लुक है, इतने माहिरीन थे उस दौर में। तो बाहर करीब कुर्ब जवार के माहिरीन तलब किए गए। उनमें एक मशहूर खोजी, तलाश करने वाले को क्या बोलते? खोजी बोलते। खोज करना, तलाश करना उर्दू में। एक मशहूर खोजी बुलाया गया। उस खोजी का नाम था कुर्ज बिन अलकमा। कुर्ज, काफ रा जा, कुर्ज बिन अलकमा को बुलाया गया। कुर्ज बिन अलकमा ने क्या किया? तलाश करते करते गारे सौर तक वो पहुंच गया। गारे सौर तक बज़ाहिर कुछ निशानात उसे नजर आए, लेकिन अल्लाह ने हजरत अबू बकर की और अल्लाह के नबी की परवरदिगार ने हिफाजत की तो सुभान अल्लाह वहां से उसकी अकल भटक गई। वो पहचान ना पाया कि गारे सौर तक तो मुझे जो है कदमों के निशानात नजर आ रहे हैं, उसके बाद या तो दाएं जानिब गए होंगे या किसी तरह आसपास में कहीं छुपे हुए होंगे। ऐसी कोई बात कहकर उसने मुशरिकीन के सामने अपनी खोज और अपनी तलाश की रिपोर्ट उसने पेश की। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर मक्का से निकले। निकलते हुए आपके दिल का जो हाल था उसे हम बयान नहीं कर सकते। एक रिवायत मैंने पेश की आपके सामने, वाकई याद रखिएगा कि हर इंसान को अपनी बस्ती से और अपनी मिट्टी से गैर मामूली मोहब्बत होती है। आप उन लोगों से पूछिएगा जो अपनी बस्ती से कोसों दूर हैं, अब्रॉड में रहते हैं, दूसरे ममालिक में रहते हैं
اور جب گھر آنے کے ایام قریب ہوتے ہیں تو دل کی دنیا میں جو خوشی کی لہریں دوڑتی ہیں ہم انہیں الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نکل رہے تھے مکہ سے، تو اس موقع پہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کیا الفاظ تھے؟ واللہ یا مکہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت۔ اے مکہ، اللہ کی قسم، تو اللہ کی بڑی پیاری سرزمین ہے، اللہ کی سرزمین میں تو سب سے چہیتی ہے، محبوب ہے، پیاری ہے۔ اللہ کے نزدیک جو زمین ہے ان میں سب سے بہترین زمین تو ہے۔ اگر تیری قوم والے مجھے نہ نکالتے میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔ یہ آپ نے فرمایا، قوم والوں نے نکالا اس لیے آپ نکل رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور غار ثور کی جو مسافت تھی، یہ غور سے سنیے، مکہ سے غار ثور تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ، 10 کلومیٹر۔ اور ایک غار ہے مکے میں، کون سا غار، نام کیا ہے؟ غار حرا، بارک اللہ فیک۔ کون سا غار ہے یہ؟ جہاں اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، بارک اللہ فیکم۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی اسے کیا بولتے ہیں؟ غار حرا، جو تقریباً مکے سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ غار حرا 14 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور غار ثور 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے پاس پہنچے، اور منصوبہ کے مطابق، پلاننگ کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اور پہلے سے جو اللہ کے نبی نے جو منصوبہ بنایا، جو آپ نے پلاننگ بنائی، تقریباً 3 دنوں تک وہاں ٹھہرنا تھا غار ثور میں۔ تو جیسے غار ثور کے پاس پہنچے تو سبحان اللہ اندر جانا تھا، اور جاتے ہوئے بھی حضرت ابو بکر کا کردار کیا تھا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت ابو بکر جب چل رہے تھے، اللہ کے نبی مکہ سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، کبھی اللہ کے نبی چل رہے ہوتے حضرت ابو بکر سامنے ہو جاتے اور کبھی حضرت ابو بکر پیچھے ہو جاتے۔ اس کا ریزن کیا بتایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے؟ جب اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو بکر ماجرا کیا ہے، تھوڑی دیر آگے چلتے ہو اور تھوڑی دیر پیچھے چلتے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہیں سامنے دشمن ہماری گھاٹ اور انتظار میں بیٹھا ہوا نہ ہو، میں فوراً آگے آ جاتا ہوں تاکہ دشمن اگر وار بھی کرے، حملہ بھی کرے، وہ پہلی وار صرف مجھ پر ہو اور آپ بالکل محفوظ رہیں۔ آگے ہوتا ہوں، اور جیسے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے آ کر آپ پہ اٹیک نہ کر دے، فوراً میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ وہ اٹیک مجھ پہ ہو، وہ حملہ مجھ پہ ہو اور آپ پوری طرح سے مطمئن رہیں۔ اتنے وفادار ساتھی تھے اللہ کے نبی کے۔ آپ وفادار ساتھی کون ہوتے ہیں؟ جو مصیبت میں آپ کے کام آئے، جو پریشانی میں آپ کا ہاتھ بٹائے، جو غم کے موقع پر آپ کے حق میں تسلی کے الفاظ کہیں۔ یہی حقیقی وفادار دوست ہوتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے بندو۔ یہاں واقعی دوستی کا پورا پورا حق حضرت ابو بکر نے نبھایا۔ جب غار کے پاس پہنچتے ہیں، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ غار کے اندر کہیں تکلیف دینے والا جانور نہ ہو، موذی جانور نہ ہو، اسی لیے پہلے ابو بکر داخل ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ، غار کی صفائی کرتے ہیں۔ صفائی کے بعد باہر آتے ہیں، اور جیسے ہی باہر آتے ہیں تو انہیں وہ ایک سوراخ یاد آتا ہے۔ غار میں انہوں نے ایک سوراخ دیکھا تھا، صفائی کرتے ہوئے سوچا کہ اس سے اس سوراخ کو بند کر دیں، لیکن جب غار کے باہر آئے تو فوراً وہ سوراخ یاد آ گیا، اور فوراً کہا کہ اللہ کے نبی بس تھوڑا انتظار کیجیے گا، ابھی میں آتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں اور اس سوراخ کو بند کر کے پھر باہر آتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آئیے گا، اس غار میں داخل ہو جائیے گا۔ مکے کا ماحول پوری طرح سے گرم تھا، ہر طرف یہی چرچا اور یہی خبر تھی کہ ابو بکر اور اللہ کے نبی دونوں مکے سے غائب ہیں، اور جو تلاش کر کے دے گا اسے 200 اونٹوں کا بھاری انعام ملے گا۔ اور انسان فطری طور پر بڑا لالچی ہوتا ہے، انسان کی بڑی کمزوری ہے یہ۔ انسان جو ہے بڑا کمزور ہوتا ہے پیسوں کے معاملے میں۔ آپ پیسوں سے انسان کی فکر خرید سکتے ہیں، پیسوں سے انسان کے دین کو آپ خرید سکتے ہیں،
پیسوں سے انسان کی یعنی سوچ کو آپ خرید سکتے. اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ اس فتنہ مال سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. ایک دعا ہمیشہ کیجیے دوستو, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المال, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المال, اے اللہ مال کے فتنے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. یہ مال بڑا جو ہے فتنے کی زد میں بہت سارے اچھے دل والے بھی آ گئے, جو دل صاف رکھتے تھے, لالچ اور حرص میں 200 اونٹ حاصل کرنا ہے, ابو بکر کے خلاف ہو گئے رضی اللہ عنہ, اور اللہ کے نبی کے خلاف ہو گئے, کھوجنے لگے, تلاش کرنے لگے. اور خود جو مشرکین کا لشکر تھا جن کی سرکردگی ابو جہل کر رہا تھا, یہ خود مشرکین اور کفر کے سرغنے غار تک پہنچ گئے اور غار ثور کے اوپر چھڑ گئے. بالکل صحیح روایت ہے, اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا. ابھی ابتدا میں سورہ توبہ کی آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ نے اسی واقعے کو بیان کیا. کیا ہوا؟ یہ بعض دشمن چلتے چلتے کھوجتے کھوجتے غار کے اوپر پہنچ گئے. غار ہے اور اس کے اوپر جو پتھر ہے وہاں کھڑے ہو گئے, دیکھ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. سب سے زیادہ گھبراہٹ حضرت ابو بکر کو ہو رہی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل کا حال کیا تھا؟ مورخین نے بیان کیا کہ بے چینی کی آخری حد تھی. بے چینی اپنی ذات کو لے کر نہیں, یہ فکر اپنی ذات کو لے کر نہیں, اپنی جان کو لے کر نہیں, اپنے حبیب کی جان اور آپ کے جسم مبارک کو لے کر آپ پریشان تھے. کہیں دشمنوں کی نظر ہم پہ پڑ جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا. اتنے بے چین تھے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا, کیا ہوا اے ابو بکر, کیوں پریشان ہو؟ تو کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی, یہاں مشرکین کے قدم نظر آ رہے ہیں, مشرکین کے قدم نظر آ رہے ہیں. اگر انہوں نے اپنے قدموں کی جانب دیکھا, اپنے قدموں کو دیکھا, ہم کسی طرح نظر آ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا, ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے, تمہارا کیا خیال ہے ان دو اشخاص کے بارے میں, ان دو لوگوں کے بارے میں جن میں تیسرا اللہ موجود ہے. اللہ کا علم ہے, اللہ کی حفاظت ہے, اللہ کی نگرانی ہے, ان میں تیسرا اللہ کی حفاظت اور اللہ کی نگرانی ہے. تو گویا کہ تم ان دونوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اس کے بعد کیا کہا جانتے ہیں؟ لا تحزن, اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں, افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک مومن کا کردار یہی ہوتا ہے دوستو. کبھی شوہر پریشان, بیوی اپنے شوہر کو تسلی دلائے. شوہر کبھی پریشان تو بیوی تسلی دلائے. بیوی پریشان ہے, نڈھال ہے, کمزور ہے, بے چین ہے, شوہر تسلی کا سامان فراہم کرنا چاہیے. یہ دونوں مضبوط رشتے ہوتے ہیں. ماں باپ پریشان تو بچے تسلی دلائیں, بچے پریشان تو ماں باپ تسلی دلائیں. ایمان مضبوط سہارا ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, کبھی یاد رکھو. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا حضرت ہاجر سے؟ حضرت ہاجر پوچھ رہی تھی مکے کے بے آب و گیاہ سرزمین میں, جہاں کوئی آبادی نہ تھی, جہاں کوئی چرند پرند نہ تھے, چھوڑ کے جا رہے تھے. پوچھ رہے تھے حضرت ہاجر اپنے شوہر حضرت ابراہیم سے, اے ابراہیم یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا اللہ کا حکم ہے یا آپ کا فیصلہ ہے؟ کہا کہ یہ رب کا حکم ہے. فوراً حضرت ہاجر نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا, کہا اذن لا یضیعنا, جب یہ اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہی ایمان کی طاقت اور ایمان کا کرشمہ ہوتا ہے. ہم بہت جلد گھبرا جاتے, اللہ معاف کرے دوستو, گھبراتے بھی ایسے. اکثر انسان اپنے ایمان کے بارے میں بڑا کمزور مصیبت میں ہوتا ہے. ہمارے لوگ دیکھیے گھر میں پریشانی ہوتی, مولانا بتاتے آپ جو ہے ان اعمال کو اختیار کیجئے, دل تسلی جو ہے نہیں ہو, دل میں تسلی نہیں آتی, نہیں فلاں کے پاس جائیں گے, غلط راستہ اختیار کر لیا تو تسلی ہوتی. انہوں نے کہا کہ آپ لیمو گھر پہ لگائیے اور بندش کیجئے, فلاں کیجئے, ہاں اب صحیح کہہ رہے ہیں.
اعوذ باللہ من ذالک۔ پریشانی کے موقع پر اپنے ایمان کا ثبوت دیجئے گا، پریشانی کے موقع پر توکل کا ثبوت دیجئے گا۔ اللہ آزما رہے ہیں آپ کو، آپ کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے۔ کیسی گھبراہٹ، اللہ اکبر، جان جا سکتی ہے اگر دشمنان اسلام نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں اے ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے جا رہے تھے، جب سمندر کے قریب پہنچ گئے، صبح ہوئی تو سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ فوراً بنی اسرائیل اپنی ناشکری کا جو ہے رویہ اختیار کیا۔ انا لمدرکون کا، اے موسیٰ ہمیں پھنسانے کے لیے لے کر آئے ہو، اب تو ہم پا کر رہیں گے اور ہمیں تم قتل کرنے کے لیے یہاں لے کر آئے ہو۔ حضرت موسیٰ تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے تھے، وہاں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے احسان کو نہیں سمجھا۔ کیا فرمایا اطمینان سے حضرت موسیٰ نے، کلا ان معی ربی سیہدین۔ ایسی نازک گھڑی، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اور پیچھے فرعون کا بھاری بھرکم لشکر، درمیان میں حضرت موسیٰ کی قوم۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے بتاتے ہیں، ان معی ربی سیہدین، ایسا ہو نہیں سکتا اللہ ہمیں ضائع کر دے، اس پر ہمارا ایمان ہے نا، وہ کیسے مجھے ضائع کرے گا، وہ تو میری رہنمائی کرے گا۔ تو ہم ایسا ہی ثبوت دیں گے دوستو انشاءاللہ۔ گھبراہٹ اور پریشانی میں کبھی اپنے ایمان کا لباس مت اتاریے، اور گھبراہٹ اور پریشانی میں یہ ثابت کیجئے آپ ایمان کا لباس پہنے ہوئے، اللہ کی قسم کوئی اس لباس کو چھین نہیں سکتا اور کوئی اس لباس کو اتار نہیں سکتا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اندر تھے، اور غار میں اللہ کے نبی کے دست مبارک انگلی میں ایک چوٹ آ گئی۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، ایک پتھر سے آپ کی ایک انگلی زخمی ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ایک شعر نکلا، اور وہ شعر علماء نے بیان کیا ہے۔ کیا شعر نکلا اللہ کے نبی کی زبان سے؟ اللہ کے نبی کہنے لگے، وَهَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمَيْتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ۔ اے انگلی، ایک چھوٹی سی چوٹ تمہیں لگی ہے، کوئی بڑی چوٹ نہیں، کوئی بڑی تکلیف نہیں، ایک چھوٹی سی چوٹ لگی ہے اے انگلی، اور لگی بھی ہے تو اللہ کی راہ میں لگی ہے، اللہ کے راستے میں لگی ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی انگلی مبارک سے آپ نے فرمایا۔ اور پھر جو ہے ہوا کیا، اب یہاں پر اب تھوڑا غور سے سنیے گا۔ غار ثور کے حوالے سے ہمارے بعض واعظین، جیسے میں نے اسراء اور معراج کے حوالے سے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بہت سی غلط روایتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ اب آئیے گا ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ بعض ایسی روایات جو لوگوں میں مشہور ہے اور وہ صحیح ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں جب مشرکین پہنچے غار ثور کے پاس، وہاں دیکھا، آخر کار غار کے اندر داخل کیوں نہیں ہوئے؟ غار کے اندر اس لیے داخل نہیں ہوئے، مکڑی نے جالا بنایا تھا۔ اس روایت پر بعض علماء نے کلام کیا، کہا کہ روایت ضعیف ہے، جبکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کہا یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے، اسے جو ہے بیان کر سکتے ہیں، اسے قبول کر سکتے ہیں۔ تو مکڑی نے جالا بنایا، یہ روایت صحیح ہے۔ اب آئیے یہاں معلوم کرتے ہیں بعض ایسی روایات، یہ بات ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں تاکہ آپ غار ثور کے بارے میں کہیں ایسا میسج سنیں تو آپ ذہن میں رکھنا، نہیں سیرت کی کلاس میں استاذ بتائے تھے یہ روایت صحیح نہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہوتا کبھی کبھار۔ بعد میں آپ سمجھیں گے غار ثور کے سلسلے میں استاذ یہ روایت کیوں بیان نہیں کرے، چھوڑ دیے کیا، بھول گئے کیا، ایسا نہیں سمجھنا آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں یہ نالج کے لیے، یہ روایت صحیح نہیں۔ ان میں سے پہلی روایت، غور سے سن رہے نا، پہلی روایت غور سے سنو، جو روایت ثابت نہیں۔ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کو حکم دیا، تو درخت نے کیا کیا، فوراً جو ہے آپ کو اپنی جو ہے ٹہنیوں سے آپ کا چہرے مبارک بند کر لیا، اور مکڑی کو حکم دیا تو مکڑی نے اپنے جالے سے آپ کا چہرہ جو ہے ڈھانپ لیا اور آپ کے چہرے کو بند کر لیا۔
اور 2 جنگلی کبوتروں کو اللہ نے حکم دیا تو 2 جنگلی کبوتر آ کر غار کے پاس دہانے کے پاس بیٹھ گئے, منہ کے پاس بیٹھ گئے, اور چند نوجوان آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے تو اس میں سے ایک نوجوان غار کے قریب آ کر اس جنگلی کبوتر کو دیکھ کر ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, وہاں کوئی نظر آئے کیا؟ نہیں, وہاں تو جنگلی کبوتر ہے, اندر داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, یہاں تو نہیں ہے, چلو دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں. اندر اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا اس کبوتر کی وجہ سے ہماری حفاظت ہوئی ہے, اے اللہ تو اس کبوتر میں برکت دے. تو اس کے بعد وہ کبوتر پرواز 2 کبوتر پرواز کرتے ہوئے کعبۃ اللہ پہنچے, وہاں ان کی نسل بڑھتی گئی. آج کعبۃ اللہ میں جو کبوتر نظر آتے ہیں انہی 2 کبوتروں کی نسل سے ہیں. فلیعوذ باللہ, یہ ثابت نہیں ہے, 2 کبوتروں کا یہ واقعہ ثابت نہیں. چلیے ایک اور جو ہے روایت میں پیش کرتا ہوں جو بالکل کہیں سے بھی ثابت نہیں. یہ چونکہ الحمدللہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, یہاں پر ہم دعویٰ کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی علم ہے تو براہ کرم بتائیے گا, انشاءاللہ ہم آپ سے اس معاملے میں انشاءاللہ علمی بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا واقعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو بکر نے کہا کہ دشمن بالکل قریب آپ پہنچے ہیں, اللہ کے رسول قریب ہے کہ وہ ہمیں آپ پہنچیں گے اور ہم تک جو ہے آپ پہنچیں گے, اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو بکر ہم صرف ایک راستے سے داخل ہوئے ہیں, دوسرا راستہ جو بند نظر آ رہا ہے قریب جا کے دیکھو وہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے, ہم ادھر سے بھاگ جائیں گے, ادھر سے نکل جائیں گے. حضرت ابو بکر جا کے دیکھے دوسرے جو ہے یعنی دہانے کے پاس دوسرے کنارے کے پاس غار کا منہ کھلا ہوا تھا, جھانک کے دیکھا وہاں سمندر بہ رہا تھا اور اس میں کشتی بالکل اللہ کے نبی کے لیے تیار تھی, حضرت ابو بکر کے لیے تیار تھی. اگر وہ اندر آ جاتے اللہ کے نبی کشتی میں بیٹھ کے نکل جاتے. تو اس طرح کی روایت بھی بعض علماء نے پیش کی ہے, یہ روایت بھی بالکل ثابت نہیں. چلیے ایک اور روایت, حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا, اور بیٹے کی ذمہ داری کیا تھی جی؟ نہیں, بارک اللہ فیک, احسن دیا اخی, تشریف لائیے, اللہ یبارک فیک. کیا نام آپ کا جی؟ تنصیر صاحب, اللہ یبارک فیک, ماشاءاللہ, بالکل برجستہ جواب. کہ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو یہ ذمہ داری تھی کہ دن بھر کی خبریں معلوم کرنا مکے میں کیا ہوتا ہے اور شام میں آ کے رات کے موقع پر آ کے بتا دینا. جب حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ تشریف لائے اندر تو حضرت ابو بکر نے کہا اپنے بیٹے سے اگر تمہیں زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے تم یہیں ٹھہر جاؤ, صبح میں شام میں تازہ کھانا آسمان سے نازل ہوتا ہے, یہاں پر یہی کھانا کھا کر تم آرام کر لینا. یہ روایت بالکل ثابت نہیں, کیونکہ کھانا بنانے کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے اور حضرت ابو بکر نے کسے دی؟ اسماء بنت امیس, اسماء بنت ابی بکر کو دی رضی اللہ عنہا کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھانے کا انتظام اگر وہیں ہو تو پھر یہاں پر یہ تیاریاں کس لیے؟ تو کہا کہ نہیں, یہ روایت بھی بالکل ثابت نہیں ہے. آپ نے حضرت اپنے بیٹے عبداللہ سے نہیں کہا تھا یہاں آسمان سے جو ہے کھانا جو ہے نازل ہو رہا ہے, یہ روایت بھی ثابت نہیں. ایک اور روایت سنیے گا, حضرت ابو بکر نے غار میں پیاس کی شکایت کی. اللہ کے نبی پانی کی جو ہے پیاس ہے, آپ نے کہا کہ غار کا جو منہ ہے وہاں جاؤ, وہاں پانی ہے پی لو. حضرت ابو بکر جاتے ہیں اور غار کے منہ کے پاس پانی نظر آتا ہے, وہ پانی پیتے ہیں. دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, کستوری سے زیادہ خوشبودار وہ پانی تھا جسے حضرت ابو بکر نے پیا. اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ میں نے بہت میٹھا پانی جو ہے پیا ہے اور اس سے سیراب ہوا ہوں. کون سا پانی ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی ایک ندی پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیے ہیں اور فرشتے سے کہے ہیں کہ اس جنت کی ندی سے غار ثور تک ایک جو ہے نہر تم جاری کرنا, ایک راستہ تم بنانا تاکہ وہاں سے پانی غار ثور میں آئے تاکہ حضرت ابو بکر اس پانی سے پانی پی سکیں. تمہارے لیے راستہ بنا ہے, تمہارے لیے جنت کا نہر جو ہے تیار ہوا ہے. یہ ساری روایات سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں. اللہ کے بندوں, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان روایت کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ ان روایات کو بیان کرتے, واللہ ان میں سے ایک روایت بھی ثابت نہیں. ابھی جو واقعہ ہم نے بیان کیا بس واقعے کی ہی حقیقت ہے. اللہ کے نبی منصوبے کے مطابق 3 دن وہاں ٹھہرے اور 3 دن کے بعد وہاں پر جس بندے کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا راستہ بتانے کے لیے وہ بندہ وہاں آ پہنچا.
اللہ حضرت ابو بکر کی جو 2 اونٹنیاں تھیں، جن میں سے ایک ابو بکر کے لیے اور ایک جو ہے یعنی اللہ کے نبی کے لیے، وہ 2 اونٹنیوں کے ساتھ وہ بندہ وہاں حاضر ہو گیا، اور اللہ کے نبی اس کے بعد وہاں سے نکلنے لگے، غار ثور سے آگے بڑھنے لگے، غار ثور سے آگے بڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، کڑاکے کی دھوپ تھی، اور تھوڑی دیر آرام کرنا تھا، اور ایسا راستہ تھا جو بالکل غیر معروف تھا، اور جب راستے سے آگے بڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو پیچھے بٹھا لیا اپنی اونٹنی میں۔ ایک اور اونٹنی کس کے پاس تھی؟ راستہ بتانے والے کے پاس تھی، اور ساتھ حضرت ابو بکر نے اپنے غلام کو بھی لے لیا، اپنے غلام کو بھی لے لیا تاکہ راستے میں کوئی خدمت ہو سکے۔ تو 4 لوگ جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی کے پاس ساتھ کون تھے؟ پیچھے حضرت ابو بکر تھے۔ راستے میں کوئی نظر آتے تو پوچھتے، ابو بکر کو پہچان لیتے لوگ کیونکہ ان کی بڑی جان پہچان تھی مکے کے آس پاس، پوچھتے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے ابو بکر سامنے کون ہے آپ کے پیچھے جو اونٹ چلا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ میرے رہبر ہیں جو مجھے راستہ بتا رہے ہیں۔ کیا فرماتے حضرت ابو بکر؟ یہ میرے رہبر ہیں جو مجھے راستہ بتا رہے ہیں۔ سامنے والا یہ سمجھتا شاید ابو بکر کو راستہ نہیں معلوم، راستہ بتانے کے لیے کسی کو آپ نے مقرر کیا، اور اپنی جگہ بالکل صحیح تھے حضرت ابو بکر، یہ اللہ کے نبی آپ کے رہبر تھے اور راستہ بتا رہے تھے، جنت کا، رضا الہی کا، تقوی کا، کامیابی کا راستہ بتا رہے تھے۔ اسی کو کہا یہ مجھے راستہ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوپہر کا وقت تھا، ایک بڑی چٹان نظر آئی، اور چٹان کے پاس سایہ نظر آ رہا تھا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ریگستانی علاقوں میں سایہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، جہاں حد سے زیادہ کڑاکے کی دھوپ ہو وہاں سایہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بڑی چٹان نظر آئی، اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر نے کہا تھوڑی دیر یہاں آرام کر لیجیے۔ اللہ کے نبی آرام کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر ادھر ادھر جو ہے اپنی نظر کو جمائے رکھتے ہیں کہیں دشمن نہ آ جائے۔ آپ آرام کر رہے تھے سایہ میں۔ ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ آ رہا تھا، مکے کا تھا۔ ابو بکر نے ان سے گفتگو کی، اور اسے واقعے کی کوئی جو خبر نہ تھی، سمجھے کہ بس یہ راستہ جو ہے کاٹ رہے ہیں، مسافر ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اس چرواہے سے کہا تازہ دودھ ممکن ہو سکے تو فراہم کیا جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس چرواہے نے ابو بکر کی خدمت میں تازہ دودھ فراہم کیا، اور جب وہ بکری کے تھن سے دودھ دوہنے جا رہا تھا، ابو بکر نے کہا اپنے ہاتھ کو اچھی طرح صاف کر لو، برتن کو بھی صاف کر لو، میرے حبیب کو پینا ہے، میرے بہترین ساتھی کو پینا ہے۔ تو وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، برتن کو صاف کرتا ہے، اور تازہ دودھ فراہم کرتا ہے۔ اپنا برتن میں تازہ دودھ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ گوارا نہ کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کو اٹھا دیں، تھوڑی دیر کے بعد خود بخود جب اللہ کے نبی بیدار ہوتے ہیں، تازہ دودھ نوش فرماتے ہیں، مکمل سیراب ہو کر اللہ کے نبی پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ، تازہ دودھ پیتے ہیں، تو اس سے حضرت ابو بکر کے دل میں جو خوشی کی لہر دوڑتی ہے، مورخین نے کہا اسے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہاں پر جب آرام کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو اس پورے سفر میں بہت ہی اہم واقعہ ہے، جو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو بظاہر اس موقع پر کافر تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بڑا اہم واقعہ ہے، اس واقعے کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں اللہ تعالی برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہر قسم کی بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امن والی، سکون والی، چین والی، نعمتوں والی اور برکتوں والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دین پر اللہ باقی رکھے اور دین ہی پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے پچھلی کلاس کے بارے میں